بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے رد شمس کا بیان چل رہا ہے، جو آپ کا سراپا خوبصورت معجزہ ہے۔ اس معجزے کی پہلی قسط آپ سن چکے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ بند کر چکے ہیں، اور حضرت علی عشق کی زبان اور دل اور آنکھوں سے قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور یہ قرآن حضرت علی نماز میں جتنا جھوم کر پڑھتے تھے، اس سے پیارا قرآن اتنا نماز کے باہر نہیں پڑھتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ صحابہ نے آپ کو کھڑا کر کے تیر کھینچ کر کے نکالنا چاہا، تیر نکلا نہیں۔ صحابہ نے کہا چھوڑ دو ان کے حال پر، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں گے، اس وقت تیر نکالو۔ ہوا ایسے ہی کہ آپ جنگ سے فارغ ہو گئے، فتح ہو گئی۔ نماز کا وقت دیکھ کر آپ نے جب نماز کی نیت باندھی اور خدا کے قرآن پڑھنے کے اندر آپ مشغول ہو گئے، تو صحابہ نے وہ تیر کھینچ کر کے نکالا۔ آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف تو دور کی بات ہے، آپ کو احساس اور پتہ بھی نہیں چلا نماز میں۔ یہ لوگ سچے عاشق تھے پروردگار کے، اور ہمیشہ عشق کی نماز پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، ادائے دید سراپا
نیاز ہے تیری، آقا کو دیکھتے رہنا بھی نماز ہے تیری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کو دیکھنے لگے، دیکھتے ہی رہ گئے، اور دیکھتے دیکھتے آپ نماز عشق میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ سورج پر پڑی، اس نے شعاعیں اپنے بدن میں سمیٹ لی، چھپنے لگا، پردے میں جانے لگا۔ مغرب کے بعد رات کی سیاہی چھانے لگی، حضرت علی کو افسوس ہو گیا۔ غم کے مارے دل کے درد سے حضرت علی کا آنسو آقا کے چہرے انور پر گرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول کر کے دیکھنے لگے تو پوچھا، علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈوب گیا ہے، میری نماز قضا ہو گئی۔ آقا نے فرمایا، تم نماز قضا ادا کر لو، تم کو کوئی گناہ اللہ نہیں دے گا، کیونکہ خدا کی اطاعت میں تمہارا رسول ہے اور رسول کی اطاعت میں تم لگے ہوئے ہو، اس لیے تم کو نماز قضا پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ کے دامان رحمت میں جب جگہ لی ہے، تب سے ادا ہی نماز پڑھ رہا ہوں، آج تک کبھی قضا نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمداً کثیرا۔ ان کے یہاں تو نماز ادا کا ہی معاملہ تھا، قضا کو وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ قضا کہتے کس کو ہیں، اس لیے حضرت علی رو پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی کے رونے پر، ان کے رونے کے صدقے میں خدا ہم تماموں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور آج کے بعد ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو، ایسی رب توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور کتنی سنگین اور بری چیز ہے نماز کو ٹال کر کے پڑھنا، نماز کو قضا کر کے پڑھنا، یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کسی بندے اور بندی کا نام اعمال حشر کے میدان میں تولا جائے گا، کھولا جائے گا، تو اس وقت اس کی نماز نکل آئے گی جو پڑی ہوئی تھی لیکن قضا۔ رب کائنات حضرت حق جل مجدہ غصہ ہوں گے، آپ کی غصے کی نظر کو
فرشتے پہچان لیں گے اور فرشتے کہیں گے کھینچو اس کو جہنم میں. اس کو کھینچتے ہوئے جہنم میں لے کر جائیں گے. دوسرا فرشتہ کہے گا اس کی سزا کی ویلیڈیٹی کتنی ہے؟ کہتے دیکھتے نہیں، ایک نماز اس کی قضا ہوئی ہے، اب یہ جہنم کے اندر 2.25 کروڑ برس تک جلے گا. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ایک نماز کے بدلے 2.25 کروڑ برس جہنم میں جلایا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا. اس نحوست کا زنگ جو اس کے جسم پر لگا ہے، ماتھے پر لگا ہے، ہاتھوں پر لگا ہے، گھٹنے پر لگا ہے، پاؤں پر لگا ہے، زندگی کے ساتھ اس کو لے کر نحوست کو گھومتا رہا. وہ اتنا کالا ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا، اتنا بدبودار ہو گیا، اس کو دھونے کے لیے جہنم کو 2.25 کروڑ برس چاہیے. اندازہ لگاؤ اے مومن اور مومنات کی جماعت، کتنی نمازیں بلوغت سے لے کر آج تک ہماری قضا ہوئی ہے، اور ہم مطمئن ہیں، ہم اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک نماز کسی کی قضا ہو جائے تو حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے، زمین کانپتی ہے، بددعا کرتی ہے، منحوس ہٹ جا میرے پیٹھ پر سے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کتنی نحوستیں اپنے کندھوں پر لے کر ہم چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے ہم کو طبیعت نہیں لگتی، چین نہیں لگتا. کھانا بنانے جاؤ، بننے کے بعد نوالے میں مزہ نہیں آتا، گھر میں اچھا نہیں لگتا، باہر اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. تیری زندگی خدا کو اچھی نہیں لگتی. تو نے بے نماز اور قضا کے مجرم ہو کر کے زندگی گزار رہے ہو. توجہ کرو، دھیان کرو، آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے. دیر کیے بغیر نفیلیں چھوڑ دو نفیلیں. یہاں تک کہ شب برات کی شب کی، شب قدر کی شب کی، شب معراج کی شب کی، شب جمعہ کی شب کی، شب عرفہ کی شب کی، شب عیدین کی شب کی، سب نفیلیں چھوڑ دو پڑھو صرف، اور باقی کے گن گن کر کے جو قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کرو. سستا سودا ہے. کل حشر کا میدان ہوگا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، راوی ہے عبداللہ ابن جابر. کتاب میں لکھ رہے ہیں شیخ سمدانی قطب ربانی، چہرہ ہے نورانی، ولایت کی نشانی، اللہ کی مہربانی، وہ ہے میرے محبوب سبحانی. غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب فتح الغیوب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اپنے بڑے بیٹے عبد الجبار کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی، بیٹے ایک اللہ کی پرستش کرنا، اسی ایمان پر جینا، اسی ایمان پر مرنا، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. نماز پابندی سے پڑھنا، ایک بھی نماز تیری قضا نہ ہونے پائے. یاد رکھ، اگر کسی کی ایک نماز قضا ہوتی ہے، حشر کے میدان میں جائے گا، نام اعمال پیش کیے جائیں گے، حقدار آئیں گے. اللہ، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا مال ہڑپ کیا، اس نے میرا مذاق اڑایا، اس نے میرے لیے اپنے ضمیر میں بدگمانی کر دی.
پروردگار عالم کہیں گے اس کی نمازوں کو نکالو، اس کی نمازوں کو ٹٹولو، کتنا سٹاک لے کر آیا ہے، کتنا ذخیرہ یہ بندی لے کر آئی ہے، اللہ کیا حساب بنے گا؟ پروردگار عالم فرمائیں گے ایک حقدار کو ایک گالی، ایک مذاق، ایک اس کا حق تلف کرنے کی وجہ سے 700 مقبول نمازیں اس کو دی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی ایک حق تلف کرنے پر۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے، پڑھ رہے ہیں جیسی تیسی پڑھ رہے ہیں، بے ڈھنگی کی پڑھ رہے ہیں، الٹی سیدھی پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، نہیں معلوم منظور ہے کہ مردود، پتہ چلے گا حشر کے میدان میں۔ تو مقبول نمازوں کا حال ہے، اور جو نمازیں قضا ہیں، پڑھی ہی نہیں ہے، کیا حال ہوگا ان کا؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حشر کے میدان میں سب سے پہلے بندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نماز کا حساب نکل آئے گا۔ وہ صحیح اگر نکل آئی تو باقی اعمال کو سرسری دیکھ لیا جائے گا، باقی اعمال کی بھی پوچھ ہوگی۔ جب بندیوں کا نمبر آئے گا، خواتین کا نمبر آئے گا، مستورات کا نمبر آئے گا، بیوی بہنوں اور بیٹیوں کا نمبر آئے گا، ان کو بھی نماز کی پوچھ ہوگی۔ اور اس کے بعد بیویوں کو یہ سوال ہوگا کہ تم نے خاوندوں کو کتنا خوش کیا، کتنی رضامندی حاصل کی، کتنا ان کے لیے پیار بھری زندگی گزاری۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو سارا زندگی پیار کی ٹھیک نکل آئے گی۔ نماز میں گڑبڑی ہو گئی تو سارے اعمال باریک بینی کے ساتھ ٹٹولے جائیں گے۔ ڈرو اس دن آنے سے پہلے، ڈرو اس حشر کے میدان پر حاضری کے پہلے، ڈرو اپنے حساب کتاب پہنچنے کے پہلے، جو ابھی کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں باقاعدہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس ہوش و حواس کے ساتھ آنکھیں سلامتی ہیں، عقل صحیح چل رہی ہے، اللہ اس طرف توجہ کرنے کی ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بیان کر رہا تھا ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، آقا کو دیکھتے رہنا بھی نماز ہے تیری۔ حضرت علی نماز کے اندر مشغول ہیں، سورج پر نگاہ پڑی، ڈوب گیا، اور ڈوب جانے کے بعد آنسو جو گرا ہے چہرے انور کے اوپر، اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ سورج ڈوب گیا، ارے تو رو کیوں رہا ہے؟ علی نے جواب دیا آقا میری ایک نماز، میری زندگی کی یہ پہلی نماز، ایک نماز قضا ہو رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیسے تسلی دی، کون سا معجزہ ظاہر فرمایا، اور ہم لوگوں کو اس کے اندر کیا ہدایت ملتی ہے، انشاءاللہ کل آنے والے
مجلس کے اندر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ دعا کے ساتھ اپنی آج کی اس نشست کو میں ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اس معجزہ مبارکہ کے اندر ہمارے لیے جو ہدایت ہے، عبرت ہے، عمل ہے اور نصیحت نماز کی جو بات ہے، اللہ ساری زندگی آج کے بعد اللہ کے تمام قوانین کے ساتھ نماز کے بڑے اس عمل کو پابندی سے وقت پر مردوں کو مسجد میں، خواتین کو اپنے گھر میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔